بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈنٹ، آج ہمارا یونٹ 2 کا سیکنڈ لیکچر ہے اور اوور آل ہمارا یہ 4تھ لیکچر ہے، چوتھا لیکچر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یونٹ 2 کا یہ دوسرا لیکچر، اور اس کے بعد نہ کل آپ کا پھر ٹیسٹ ہوگا یونٹ 2 کا، جس میں لیکچر نمبر 3 اور 4 اکاموڈیٹ ہوں گے۔ آج میں آغاز کرتا ہوں، پہلی جو ٹرم جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لفظ آربیٹل۔ اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے نا تو آربیٹل میں کہا گیا ہے دا والیوم آف اسپیس in which there is 95% chance of finding an electron that is called atomic orbital۔ یہ کیا لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نیوکلیس ہے، یہ نیوکلیس ہے، اس کے گرد نا الیکٹران یہ اس طرح موجود ہوتے ہیں، ریوالو کرتے ہیں، اس طرح یہ الیکٹران اس طرح موو کرتے ہیں، کبھی الیکٹران یہاں بھی تو اس کے گرد کبھی یہاں بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیوکلیس کے گرد یہ جو اتنی سپیس ہے نا، اتنی یہاں تک یہ جو اتنی سپیس ہے، اس میں یعنی یہ 95% سپیس ہے جہاں پہ الیکٹران پائے جانے کی پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ اس سپیس کو یہ جو اتنی ہے ہم اسے آربیٹل کا نام دیتے ہیں، آربیٹل۔ اب ایک اور پوائنٹ پہ آؤ بیٹا جی، یہ جتنے بھی ڈاٹس لگے ہوئے ہیں نا، یہ ریڈ کلر میں بلٹس، یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز ہیں، پریویس ایم ڈی کیٹ ایم سی کیوز ہیں۔ اب اس میں دیکھو، سائز اینڈ انرجی آف آربیٹل از انفلوئنسڈ بائی پرنسپل کوانٹم نمبر، دس از دا ایم سی کیو، کہ آربیٹل کا سائز اور انرجی اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہم کہیں گے پرنسپل کوانٹم نمبر سے، جبکہ شیپ از ڈٹرمنڈ بائی ایزیمیوتھل کوانٹم نمبر۔ یہ دس از آلسو دا ایم سی کیو۔ سائز اور انرجی اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ پرنسپل کوانٹم، اور شیپ آف آربیٹل دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی ایزیمیوتھل۔ این آربیٹل کین اکاموڈیٹ میکسیمم آف 2 electron ود اپوزٹ اسپن۔ ایک آربیٹل میں میکسیمم 2 الیکٹران آ سکتے ہیں، ایک اگر کلاک وائز ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ اینٹی کلاک وائز۔ یہ اٹس اوکے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آربیٹل میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آربیٹل ہے اس میں 2 الیکٹران ہوئیں اور دونوں ہی کلاک وائز ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آربیٹل میں 2 الیکٹران ہوں اور دونوں کیا ہوں؟ اینٹی کلاک وائز، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے نا، یہ والا این آربیٹل کین اکاموڈیٹ، یہ ایکچولی پولی ایکسکلوژن پرنسپل ہے، PAULI، پولی ایکسکلوژن پرنسپل ہے یہ، کہ ایک آربیٹل میں میکسیمم 2 الیکٹران اپوزٹ اسپن کے ساتھ آتے ہیں۔ میں ایک آپ کو اہم نقطہ بتاتا چلوں، ذرا سننا۔ میرے پاس یہ ایک سرکل ہے، سرکل میں لگا دیتا ہوں، میں اس کو آربیٹل کہتا ہوں، آربیٹل۔ بیٹا جی، اس آربیٹل میں 2 الیکٹران ہیں، ایک یہ الیکٹران آ گیا، ایک یہ الیکٹران آ گیا۔ یہ جو میں نے سرکل ڈالا بڑا گرین کلر میں، اس کو میں نے آربیٹل کہا، اور اس میں ایک الیکٹران یہ ہے، ایک الیکٹران یہ ہے۔ اب یہ الیکٹران اپنے گرد الیکٹرک فیلڈ کریٹ کرتا ہے، یہ دوسرا الیکٹران اپنے گرد الیکٹرک فیلڈ کریٹ کرتا ہے۔ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے دونوں الیکٹران ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں۔ جس فورس سے ریپیل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں الیکٹرک فورس آف ریپلشن۔ اور سیم چارج کی وجہ سے ایک آربیٹل میں تو الیکٹران کو اکاموڈیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ان الیکٹران کو دیکھو گے، ایک کلاک وائز موو کر رہا ہے تو دوسرا اینٹی کلاک وائز۔ جو کلاک وائز موو کرتا ہے نا، اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے نا، اس کا نارتھ اوپر ہے، ساؤتھ نیچے ہے، اور جو اینٹی کلاک وائز موو کرتا ہے نا، اس کی میگنیٹک فیلڈ کا ساؤتھ اوپر ہے، نارتھ نیچے۔
اب یہ نارتھ ساؤتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اس اینڈ پہ ساؤتھ نارتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے. دونوں میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور جس فورس سے اٹریکٹ کرتی ہیں دیٹ از کالڈ میگنیٹک فورس آف اٹریکشن. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آربیٹل میں جب دو الیکٹران ہوتے ہیں نا, ان الیکٹران پر دو طرح کی فورسز آپریٹ کرتی ہیں. ایک الیکٹرک فورس آف ریپلشن اور دوسری کیا ہے, میگنیٹک فورس آف اٹریکشن. These two forces are equal in magnitude, opposite in turn, so they cancel each other effect. اسی وجہ سے ایک آربیٹل میں دو الیکٹران رہتے ہیں لیکن وہ تبھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اگر ایک کلاک وائز ہے تو دوسرا اینٹی کلاک وائز. اچھا, میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی الیکٹران کا اپوزٹ موشن کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اسی کے جواب دیا نا. اگر دونوں کلاک وائز موو کریں گے تو پہلے تو الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ایک دوسرے کو ریپیل کر رہے ہیں. اگر کلاک وائز موو کریں گے تو میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے بھی ریپیل کریں گے, تو پھر تو کسی بھی صورت میں وہ ایک آربیٹل میں اکاموڈیٹ ہی نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایک آربیٹل میں دو الیکٹران ہوتے ہیں, وہ تب اسٹے کر سکتے ہیں اگر ایک کلاک وائز موو کرے اور دوسرا اینٹی کلاک. اچھا اسٹوڈنٹ, ایک اور بھی بات, یہ میرے پاس ایک سرکل ہے, ایک میں اور سرکل لے لیتا ہوں اور ایک اور سرکل, یہ آربیٹلز ہے. آربیٹلز, اگر کسی بھی آربیٹل میں کوئی الیکٹران نہ ہو اس آربیٹل کو ہم کہتے ہیں ایمپٹی آربیٹل. اگر کسی آربیٹل میں کوئی الیکٹران ہو نہ ہو تو اسے میں کہتا ہوں ایمپٹی آربیٹل, خالی. اگر کسی آربیٹل میں ایک الیکٹران ہو, چاہے ایرو اوپر شو کرو چاہے ایرو نیچے, کوئی بات نہیں, اسے ہم کہتے ہیں ہاف فیلڈ آربیٹل. اور کسی اگر آربیٹل میں دو الیکٹران آ جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں کمپلیٹلی فیلڈ آربیٹل. کمپلیٹلی فیلڈ آربیٹل. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسرا پوائنٹ, یہ جو الیکٹران ہے نا, یہ والا الیکٹران, اسے کہتے ہیں ان پیئرڈ الیکٹران. اسے ہم کہتے ہیں ان پیئرڈ الیکٹران. اور یہ جو دو الیکٹرانز ہیں انہوں ہم کہتے ہیں پیئرڈ الیکٹرانز. یہ جتنی میں ٹرمنالوجی لکھ رہا ہوں نا, یہ آپ کو آنی چاہیے. یہ میں نے نا یہ پوائنٹ آپ کو سمجھایا. اب آئیں نیکسٹ, میں دوبارہ بات دہراتا چلوں. یہ جتنے بھی ڈاٹس لگے ہوئے ہیں آل دیز آر ایم سی کیوز جو کل آپ کے ٹیسٹ میں آنے ہیں. دا پرابیبلٹی آف فائنڈنگ دا الیکٹران از زیرو بٹوین دا ٹو آربیٹلس. سننا, میں نے کہا کہ میرے پاس ایک آربیٹل اسٹوڈنٹ, یہ میں نیوکلس بنا دیتا ہوں, یہ ایک آربیٹل ہے, یہ سرکل لگا دیا. ایک آربیٹل یہ ہے, یہ سرکل لگا دیا. یہ اب ذرا سننا, میں اس کو کہتا ہوں پہلے والے کو دس از 1s, اس کو میں کہتا ہوں 2s. اب ان دونوں کے درمیان یہ خالی جگہ ہے, ایمپٹی اسپیس ہے, خالی جگہ ہے, ایمپٹی اسپیس. یہاں پہ پرابیبلٹی آف فائنڈنگ الیکٹران زیرو ہے, یہاں الیکٹران آتا ہی نہیں. اس اسپیس کو ہم کہتے ہیں نوڈ, NODE نوڈ. اس اسپیس کو ہم کہتے ہیں نوڈل پلین. اس اسپیس کو ہم کہتے ہیں نوڈل سرفس. تو دو آربیٹلز کے درمیان جہاں الیکٹران موجود نہیں ہوتے اس کو ہم کہتے ہیں نوڈ. دیکھیں, دا پرابیبلٹی فار فائنڈنگ دا الیکٹران از زیرو بٹوین ٹو آربیٹلز. دس پلیس از کالڈ نوڈل پلین, نوڈل سرفس یا نوڈ. نیکسٹ, یہ ایک اور MCQ آ گیا. ایکسپٹ S آربیٹل, ریسٹ آف دا آربیٹلز آر ڈائریکشنل ان نیچر. اب آپ دیکھو S آربیٹل ڈائریکشنل نہیں ہے, نان ڈائریکشنل ہے. وائی؟ بیکاز اٹ از سفیریکلی سیمیٹریکل. سفیر کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. سفیریکل جو بھی باڈی اس کی کوئی نان ڈائریکشن ہوتی. ڈی جنریٹ آربیٹل کا ذکر ہوا, وہ آربیٹل جن کی انرجی سیم ہوتی ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں, ڈی جنریٹ.
اب یہ جو میں نے بول دیا نا یہ MCQ ہے. Orbitals having same energy are called degenerate orbital. جیسے کہ Px, Py, Pz, these are degenerate orbitals. اسٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. شیپس آف آربیٹلس میں S-P-D 3 آربیٹلس کی بات کروں گا. تینوں میں تین باتیں بتاؤں. آپ نے تینوں کی ان 3 باتوں کو کمپیئر کرنا ہے. میں آپ سے کیا کہتا ہوں, کمپیریٹیو اسٹڈی از دا بیسٹ اسٹڈی فار اینٹی ٹیسٹ. اینٹی ٹیسٹ میں چیزوں کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے اور یاد رکھنا بھی ہوتا ہے. پہلا مشکل کام چیزوں کو یاد کرنا, اس کے لیے آپ وہ کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. دوسری بات چیزوں کو یاد رکھنا, صاف ذرا یہ نہیں کہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مہینے بعد آپ چیزیں بھول جائیں, بالکل آپ واش ہو جائیں, نہیں, ان کو یاد رکھنا بھی ہے. یاد رکھنے کے لیے آپ کو پھر مختلف ٹیکنیک استعمال کرنی پڑتی. ون آف دوز ٹیکنیک از دا کمپیریٹیو اسٹڈی. اب میں نے کہا نا کہ S-P-D تینوں آربیٹلس میں 3 باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلی بات S آربیٹل پہ آؤ. دس از سفیریکلی سیمیٹریکل, شیپ کی بات کرتی, سفیریکلی سیمیٹریکل اور نان ڈائریکشنل ہے. ابھی بات پیچھے ہوگی, وائی, بیکاز اٹ از سفیریکلی سیمیٹریکل, سفیر کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, اور اٹ اسٹارٹ فرام n = 1. یعنی you have 1s, you have 2s, you have 3s, you have 4s, you have 5s and so on. تو S آربیٹل کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ 1 سے. شیپ کیا ہے؟ سفیریکلی سیمیٹریکل, نان ڈائریکشنل ہے. یہ 1s ہے, 1s, 2s, 3s. ٹھیک ہے. اس میں اچھا اس میں نا نوڈ کا بھی ذکر ہے. نوڈ کیا ہے؟ آربیٹل کے درمیان وہ جگہ جہاں پہ الیکٹران پائے جانے کی پروبیبلٹی 0 ہے, وہ نوڈ بھی ہے. اگر میں کہوں کہ 1s, 2s, 3s یہ 3 S آربیٹل ہیں, تینوں میں فرق کس کا ہے؟ کیا تینوں کی شیپ مختلف ہے؟ آنسر ہے نو. شیپ سیم ہے. کیا انرجی مختلف ہے؟ یس. 1s کی انرجی کم, 2 کی زیادہ, 3 کی اس سے زیادہ, 4 کی اس سے زیادہ. جیسے جیسے n کی ویلیو بڑھتی ہے انرجی بڑھتی جاتی. کیا سائز کا فرق ہے؟ یس. 1s چھوٹا بال, 2s بڑا بال, 3s اس سے بڑا بال, سفیر بال, سفیر. پی آربیٹلس پہ آؤ. 3 باتیں. پی آربیٹل دے آر ڈمبل شیپ. پہلی بات ڈمبل, یہ ڈمبل ہے, ڈمبل بیٹا جی, یہ ایک لوب, دس از دا سیکنڈ لوب. دس ڈمبل ہیز 2 lobes, 2 lobes, ایگ شیپ lobes. تو 2 لوب ڈمبل اسٹارٹنگ فرام N2, یعنی 2p ہوتا ہے, 3p ہوتا ہے, 4p ہوتا ہے, 5p ہوتا ہے, لیکن 1p نہیں ہوتا, does not exist. اور اگلی بات, lobes lie along the axis. بیٹا جی this is the x axis, اور یہ لوب ایکسس کے اوپر پایا جا رہا ہے. this is the y axis, اور لوب ایکسس کے اوپر پایا جا رہا ہے. this is the z axis. اس کا مطلب کیا ہوا کہ p آربیٹلس میں لوبز ایکسس کے اوپر پائے جاتے ہیں. اب آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں چلا کہ میں جس بات کو زور دے دے کے بولتا ہوں اس کا مطلب وہ امپورٹنٹ ہے تو بولتا ہوں نا. اگر یہ لوب ایکسس کے اوپر پائے جاتے, اگر یہ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو مجھے اس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت تھی بھلا. اور یہی آگے ڈفرینس بھی کریٹ کرے گا. اچھا 3 بات آپ کہیں گے کون کون سی سر باتیں ہم یاد کریں. نمبر 1 شیپ, نمبر 2 کہاں سے سٹارٹ ہوا, اور نمبر 3 لوبز ایکسس کے اوپر پائے جاتے. اوپر والے میں نا شیپ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور نوڈز کی ہم نے بات کی تھی. اب آؤ ذرا اور ڈی آربیٹلس. بیٹا جی پہلی بات شیپ, یہ ہے ڈی وائی زی 1, یہ ڈی ایکس وائی 2, یہ ڈی زیڈ ایکس 3, اور یہ ڈی ایکس اسکوئر مائنس وائی اسکوئر 4. یہ 4 میں دوبارہ لکھتا ہوں, ڈی ایکس وائی, ڈی وائی زی, ڈی زیڈ ایکس اور ڈی ایکس اسکوئر مائنس وائی اسکوئر. یہ جو 4 ہیں ان کی شیپ ہوتی ہے کلوور شیپ. کلوور
یا کہہ لو CLOV، یہ کلوور ایک پودا ہے، نیٹ پہ گوگل آؤٹ کر دینا کہ کلوور کے آپ کو شیپ نا ایسی نظر آئے گی، اس کے پتے کی اس طرح کی شیپ ہوتی ہے. اچھا کلوور کہہ لو، یا اس کو ہم کہتے ہیں SUASAGE، ساسیج، دونوں لفظ یاد کر لیں. اچھا یہ ٹوٹل 5 ہیں، میں نے 4 کی شیپ تو بتا دی، یہ 5ویں کی شیپ نہیں بتائی. 5ویں کی شیپ کیسی ہے؟ ڈونٹ شیپ. یہ KFC یا میکڈونلڈ پہ جاؤ نا، انہیں کہ ڈونٹ، تو وہ اس قسم کا وہ آپ کو دیتے. یہ گھروں میں بھی خواتین بناتی ہے ڈونٹ. تو 4 جو ہیں وہ کلوور یا ساسیج شیپ، اور جو 5واں ہے DZ اسکیئر، اس کی شیپ کیا ہے؟ ڈونٹ. پہلی شیپ ہو گئی. اب دوسری بات، they start from 3P. 3. I mean we have the 3D, 4D, 5D, 6D and so on. یہ ہیں. کیا 1D ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا 2D؟ اب کل MCQ آئے گا. Which of the following orbital does not exist؟ اس میں ایک آپشن ہوگا 2D، تو 2D کو آپ ٹک کر دیں گے کیونکہ 2D ایگزسٹ نہیں کرتا. D آربیٹل کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ n=3. اب تیسری بات، اوپر آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے، یہاں پہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو تینوں P آربیٹلز ہیں نا، تینوں میں لوبز ایکسس کے اوپر پائے جاتے ہیں. اب ادھر آؤ، اس میں اگر آپ دیکھو گے نا تو اس میں بیٹا جی DX DXY DYZ DZX، میں خود بنا کے آپ کو دیتا ہوں، ذرا دیکھنا. میں ایک بنا دیتا ہوں، یہ X ایکسس، یہ Y ایکسس، یہ Z ایکسس، X Y Z. یہ میں نے جب لکھا نا X Y Z، ایسے تکے سے نہیں لکھ دیا. X، اس کے بعد یہاں میں نے Y لکھا ہے. اگر آپ یہاں سے ادھر کو جاؤ نا تو آپ اینٹی کلاک وائز جاتے ہیں، اور X Y Z یہ الفابیٹیکل آرڈر ہے. تو جب بھی آپ نے ایکسس کو ریپریزنٹ کرنا ہے نا تو اینٹی کلاک وائز الفابیٹیکل آرڈر میں لکھنا ہے. اب آپ کے پاس ہے کیا؟ DXY ہے آپ کے پاس. بیٹا جی یہ جو جگہ ہے نا، یہ والی اور یہ والی، یہ X کی جگہ ہے، لہٰذا ایک ڈمبل یہاں آ جائے گا، یہاں. اور دیکھو ڈمبل کے جو لوبز ہیں وہ ایکسس کے درمیان میں آ رہے ہیں، ایک یہ ایکسس، ایک یہ ایکسس، اور لوب اس کے اندر آ رہا ہے. دا لوبز لائی بٹوین دا ایکسس. اور جو یہ ایکس ہو گیا، وائی کا کیا ہوگا؟ وائی یہ ہوگا. ہیئر اگین دا لوبز لائی بٹوین دا ایکسس. یہ 1 2 3 DXY YZ ZX، ان تینوں میں ان DXY YZ ZX lobes lie between the axis. اور اگر میں DX² Y² کی بات کروں تو اس میں lobes lie along the axis. میں سے یہ X ایکسس، یہ Y ایکسس، یہ Z ایکسس، X Y Z. جب آپ بات کرتے ہیں نا DX² -Y²، تو یہ X² آ گیا، یہ، اور یہ Y² آ گیا. کیا ہوا اس میں؟ لوبس ایکسس کے اوپر پائے جا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کی بات کریں، یہ DZ²، اس میں بھی لوبس ایکسس کے اوپر پائے جائیں. تو 5 میں سے 3 ہیں جن میں لوب ایکسس کے درمیان ہیں، اور 2 ہیں جس میں لوب ایکسس کے اوپر پائے جا رہے ہیں. ایف آربیٹل، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایف آربیٹل ہمارے سلیبس کا حصہ ہی نہیں. آگے بڑھو. ملٹیپل چوائس کوسچن جو کل آپ لوگوں نے پڑھا اور میں نے کہا یاد کر کے بھی آنا ہے، اس سے ریلیونٹ باتیں. دا میگنیٹک کوانٹم نمبر اسپیسیفائی orientation of orbitals. There is no difference between 2p and 3p orbital regarding. اچھا p orbital 2 ہو یا 3 ہو، ان کی شیپ ڈمبل ہی ہوتی ہے. شیپ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے شیپ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. سائز میں یس 2p چھوٹا ڈمبل ہے، 3p بڑا ڈمبل ہے تو ڈمبل لیکن سائز بڑھ جاتا ہے. یہ 2p ہے،
اور یہ کیا ہے 3p. تو سائز میں تو چینج آتی ہے. انرجی 2p کی انرجی کم ہے اور 3p کی انرجی کیا ہے زیادہ. ویلیو آف n 2p کے لیے n کی ویلیو 2 ہے اور 3p کے لیے n کی ویلیو کیا ہے 3 ہے. تو ایک چیز ہے جو چینج نہیں ہوتی, ایک جیسی رہتی ہے, اور وہ کیا ہے شیپ, اور دونوں کی شیپ کیا ہے ڈمبل شیپ. اٹس اوکے, یہ بھی میں نے حالانکہ پہلے بتایا بھی ہے. دا ایزیمیوتھل کوانٹم نمبر L دیٹ از کل ٹو 3L ہے. دا میکسیمم نمبر یہ ہے نا 2 × 2L + 1, یا جسے میں نے کہا تھا 4L + 2, اور L یہاں پٹ کرے 4 3 12 14 آ گیا, 14 الیکٹران آ گئے. یعنی یہ F آربیٹل کی بات ہو رہی ہے, F سب شیل کی بات ہو رہی ہے, سب شیل. یہ آپ کو پتہ ہے. دا نمبر آف آربیٹل ان H سب شیل, سننا H سب شیل. اگر میں کہوں L کی ویلیو 0 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن n-1. اب اس کو ذرا دیکھیں گے نا, اگر L کی ویلیو 0 ہے تو وہ S ہے, 1 ہے تو وہ P ہے, 2 ہے تو وہ D ہے, 3 ہے تو وہ F ہے, 4 ہے تو وہ G ہے, 5 ہے تو وہ H ہے. تو پھر H کے لیے L کی ویلیو کیا آئے گی 5. ایک بات آ گئی, یعنی H کے لیے فار H سب شیل دا ویلیو آف L از 5. نیکسٹ, یہ ایک آپ کے پاس فارمولا ہے 2L + 1 دیٹ از کل ٹو M. یہ فارمولا میں کیا بتا رہا ہے, یہ میں بتا رہا ہے نمبر آف آربیٹلس ان سب شیل. کسی بھی سب شیل میں آربیٹل کتنے ہوں گے؟ اگر آپ نے وہ پڑھے ہیں نا سارے, میں نے کہا تھا کوانٹم نمبر کو اچھی طرح, تو وہاں میں یہ کئی دفعہ لکھتا ہوں. اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ H سب شیل کے آربیٹل کتنے, نمبر آف آربیٹلس ان H سب شیل. تو H کے لیے L کی ویلیو کیا آ گئی 5, یہاں 5 پٹ کریں, 5 2 10 + 1, تو M کی 11 ویلیوز آئیں. اس کے کتنے آربیٹلز ہوں گے 11. اچھا چلیں میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں تاکہ وہ کہیں آپ کا دماغ کا حصہ بنے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ جو P سب شیل ہے, بات کو سننا ہے, اب اس سے تھوڑا سی ایک اور بات ایڈ کروں گا. P سب شیل جو ہے اس کے کتنے آربیٹلس ہیں, تو میں کیا کروں گا, P سب شیل کے لیے L کی ویلیو دیکھوں گا, تو وہ L کی ویلیو جو ہے وہ کیا آ گئی 1, تو L کی ویلیو 1, اور 2 × 1 + 1 دیٹ از کل ٹو 3. اس کا مطلب ہے P سب شیل کے لیے M کی 3 ویلیوز ہیں, 3. جتنی ویلیوز ہوں گی اتنے آربیٹلز ہوتے ہیں. اچھا کیا مطلب, میں کہہ رہا ہوں P سب شیل کے لیے, میرے الفاظ پہ غور کرنا, P سب شیل کے لیے M کی 3 ویلیوز ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے -1, ایک ہے 0, اور ایک کیا ہے +1. P سب شیل کے لیے M کی 3 ویلیوز ہیں. کون کون سی ہیں؟ -1 0, یہ -1 جو ہوتا ہے یہ Px ہوتا ہے, یہ 0 جو ہے یہ Py ہوتا ہے, اور یہ Pz ہوتا ہے, اور یہ جو +1 ہے یہ Px ہوتا ہے. تو کسی بھی سب شیل کے لیے M کی جتنی ویلیوز آتی ہیں اتنے اس کے آربیٹلز ہوتے ہیں. لہٰذا P سب شیل کے آربیٹل کتنے ہوں گے 3. کون کون سے؟ Px Py Pz. بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا الیکٹرانک کانفیگریشن. میری نظر سے آج تک MD-CAT کا کوئی ایسا پیپر نہیں گزرا, چاروں پروونسز کا, فیڈرل بورڈ کا, جس میں سے اس سے ریلیونٹ 3-4 MCQs نہ آئے ہوں. یہ اتنا صرف 3-4 MCQs لازمی آتے ہیں, ہر صورت آتے ہیں. اب ذرا سننا, ہم نے اس کو کیسے یاد کیسے کرنا ہے, اپلائی کیسے کرنا ہے, MCQ کیسے آئے گا, تینوں باتیں. بیٹا جی پہلے تو یاد رکھنے کا طریقہ, اسکول پبلک اسکول, ڈویژنل پبلک اسکول, فیڈرل. مثلا میں نے لفظ اسکول جو ہے نا, اسکول, اس کو 2 دفعہ لکھا, اسکول 2 دفعہ لکھا. میں نے لفظ پبلک اسکول کو
पब्लिक स्कूल को 2 दफ़ा लिखा, पब्लिक स्कूल फिर पब्लिक स्कूल। मैंने डिविजनल पब्लिक स्कूल को 2 दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा डिविजनल पब्लिक स्कूल DPS 2 दफ़ा लिखा। मैंने फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल को 2 दफ़ा लिखा, ये भी 2 दफ़ा लिखा। मैंने स्कूल पब्लिक स्कूल DPS FDPS 2 दफ़ा लिखा। अब अगला काम, आपने नंबरिंग इसके साथ करनी है। आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 वो लगाने। जब नंबरिंग करें तो S के साथ आपने 1 लिखना। S की नंबरिंग 1 से स्टार्ट करनी है, 1 फिर आगे 2 सिर्फ S, फिर आगे ये 3S 4S 5S 6S 7S और 8S। अभी आपने S को डील किया है, इसके साथ नंबरिंग और किसी को नहीं छेड़ना। S की नंबरिंग कहाँ से शुरू की है? 1 से। P की नंबरिंग 2 से, 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 1P एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुछ देर पहले भी पढ़ के आए हैं। अब D की नंबरिंग किससे करनी है? 3 से, 3D 4D 5D 6D। इसका मतलब है ना तो 1D होता है ना 2D होता है। F को किससे शुरू करेंगे? 4 से। ये आपके पास आ गया 4F और ये आपके पास क्या आ गया? 5F। अब ये जो आपके पास ना बेटा जी, ये जो SPD आ गए ना F, इनको मैं ऑर्बिटल्स भी कहूँगा, इनको मैं सब शेल भी कहूँगा, इनको मैं ऑर्बिटल भी कहूँगा और इनको मैं सब शेल भी कहूँगा, दोनों। अब ये जो मैंने आपके सामने तरतीब लिखी है ना, इसका एक मकसद है। ये तरतीब हमें क्या बताती है? ये तरतीब हमें बताती है कि ये जो 1S है ना, इसकी एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2S की, उससे ज़्यादा 2P की, उससे ज़्यादा 3P की, उससे ज़्यादा 4P की। इस तरह ये बढ़ते जाते, एंड तक आप लगा दें। मैं पहले आपको ना ये एक एक नुक्ता करके समझाता जा रहा हूँ। पहली बात, आपने वो स्कूल वाला फार्मूला लगा के सबको अरेंज कर देना है। दूसरी बात, आपने इनके साथ नंबरिंग करनी है। S की नंबरिंग किससे शुरू करनी है? 1 से, P को, D को और F को 4 से। अब मैंने आपको इसका एनर्जी की तरतीब बताई, एनर्जी ऑर्डर बताया। इन तमाम में लोएस्ट एनर्जी सबसे नीचे किसकी है? 1S। ये जो मैंने लिखे हैं ना आपको स्कूल वाला पैटर्न, इसको हम कहते हैं N+L रूल। क्या मैंने बोला है? N+L रूल। इसको हम कहते हैं AUF ऑफ BAU बॉ प्रिंसिपल। ये ऑफ बा प्रिंसिपल है। ऑफ बा प्रिंसिपल क्या है? ऑफ बा प्रिंसिपल है कि जब आप ऑर्बिटल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले पे जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें चले जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे। अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें चले जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे, 4 इसमें 2 इसमें चले जाएंगे। तो इस तरह ऑर्बिटल्स में सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। तो S में मैक्सिमम 2 आते हैं, P में मैक्सिमम 6 आते हैं, D में मैक्सिमम 10 आते हैं और F में मैक्सिमम कितने आते हैं? 40। ये मैंने आपको लिखे थे। अच्छा, अब MCQs क्या आते हैं ज़रा सुनना। पहला MCQ आता है कि जब 5S ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, ये भरा जाता है, तो बताओ अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5S के बाद क्या आता है? 4। क्वेश्चन क्या आता है? एक और क्वेश्चन बताएं, इनमें से किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल? नहीं, वो तो ऑप्शन दिए जाएंगे ना, वो तो ABCD 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना। तो आपने बताना है कि उसमें से किसकी। तो आप कैसे बताओगे? साफ ज़रा आप इस पैटर्न को लिख के फिर ही पता चलेगा। अच्छा, ऑफ बा प्रिंसिपल, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि ऑफ बा में ऑफ बा क्या है, तो 90% स्टूडेंट आंसर देते हैं कि ऑफ बा सर
Aufbau may be the name of a scientist. حالانکہ Aufbau is not the name of any scientist. Aufbau is a German language word. جرمنی زبان کا لفظ ہے. جیسے زبیٹرائن وہ بھی جرمنی زبان کا لفظ ہے. تو Aufbau جرمن زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے BUILDING, بلڈنگ اپ. بلڈنگ اپ, چیزوں کو جوڑنا. کچھ بکس کہتی نہیں یہ کچھ رولز کا کمبینیشن. 3 رولز ہیں, ان 3 رولز کو اکٹھا کر دو تو آپ کے پاس Aufbau پرنسپل بن جاتا ہے. ان میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ شیلز میں الیکٹران کو, میکسیمم الیکٹران کو اکاموڈیٹ کرنے کا فارمولا کیا ہے, 2n². ان میں ایک رول یہ بھی ہے کہ ایک آربیٹل میں میکسیمم 2 الیکٹران آتے ہیں. ان میں ایک یہ بھی اور رول ہے کہ جب آپ آربیٹل کو ترتیب دیں تو ان کو ان کے انرجی آرڈر کے لحاظ سے ترتیب دیں. یہ جو اوپر ہم نے ترتیب دی ہے نا آربیٹل یا سب شیل کو, ذرا دیکھنا وہ کون سی ترتیب ہے. وہ ہے ان دا آرڈر آف انکریزنگ انرجی ویلیوز. سب سے کم انرجی 1s کی, پھر 2s کی, پھر 2p کی, اینڈ سو آن. ذرا بات کو سننا. آپ کے پاس ہے سوڈیم Na, اٹامک نمبر 11. یہ جو نیچے میں لکھتا ہوں نا یہ والا, اس کو میں کئی نام دیتا ہوں. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اٹامک نمبر ہے, اس کو میں کہتا ہوں یہ پروٹون نمبر ہے. اٹامک نمبر, یہ پروٹون نمبر ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں کہتا ہوں یہ زی ہے. اس کو میں کہتا ہوں یہ نمبر آف پروٹون کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کو میں کہتا ہوں دس از نمبر آف الیکٹرانس. اب اس ساری گفتگو سے مجھے صرف یہ چاہیے کہ یہ جو نیچے 11 لکھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ سوڈیم کے ایٹم میں 11 الیکٹران ہیں. مجھے یہ چاہیے. اب آپ نے ان الیکٹران کو اکاموڈیٹ کرنا. کس میں؟ کیا شیل میں اکاموڈیٹ کروانا ہے, کیا سب شیل میں اکاموڈیٹ کروانا ہے, کیا آربیٹلز میں اکاموڈیٹ کروانا ہے, آپ کس میں اکاموڈیٹ کروانا چاہتے ہیں؟ اگر میں شیل میں کہوں تو آپ کہیں گے سر کے میں 2 ہوتے ہیں, ایل میں 8 ہوتے ہیں اور ایم میں 1 آ جائے گا, اور یوں 11 الیکٹران آپ کے اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. اگر آپ یوں لکھتے ہیں نا دس از دا الیکٹرانک کانفیگریشن فار شیلز. اگر آپ سب شیل کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ابھی جو ہم نے پڑھا اسکول پبلک اسکول والا. اگر آپ آربیٹل کی بات کریں گے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ پی ایکس میں 2 الیکٹران, پی وائی میں 2 الیکٹران, وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو اب میں جو آپ کو ڈسکس کروا رہا ہوں وہ سب شیل. سب شیل از آلسو کالڈ سب انرجی لیول. شیل 4 نام ہے شیل کے: شیل, آربٹ, انرجی لیول, سرکولر پاتھ. تو میں کہتا ہوں اس میں آربٹ بھی فضول نام ہے, سرکولر پاتھ بھی فضول نام ہے. اس دائرے کا جو نیوکلس کے گرد جہاں الیکٹران ایوالو کرتے ہیں یا اسے شیل کو یا اسے انرجی لیول کو. آربٹ پرانا لفظ ہے لیکن ہماری بکس یوز کرتی ہیں. اچھا, شیل کے اندر آگے سب شیل. شیل کے اندر سب شیل, ان سب شیل کو ہم سب انرجی لیول بھی کہتے ہیں. شیل انرجی لیول اور سب شیل کیا ہوا, سب انرجی لیول. یہ SPDF. اچھا اس میں دیکھو, اب آپ کے پاس نا میں نے سب شیل لیول پہ وہی اسکول پبلک اسکول, مزید آتے ہیں پبلک اسکول, یہاں تک آ جاؤ. یہ میں نے وہی لکھا اسکول پبلک اسکول. نمبرنگ ایس کی نمبرنگ 1 سے 1 2 3 4. پی کو نہیں چھیڑنا. پی کی نمبرنگ 2 سے 2 3. اب میرے ذہن میں ہے کہ ایس میں میکسیمم 2 الیکٹران, پی میں 6 الیکٹران, ڈی میں 10 اور ایف میں 4. میکسیمم اتنے آ سکتے ہیں. آئی ہیو 11 الیکٹرانس ٹو بی اکاموڈیٹ. اب اس 11 میں سے نا سب سے پہلے اس میں 2 آئیں گے. لو جی, اس میں کیوں پہلے آئیں گے بھائی؟ کیونکہ یہ سب سے لو انرجی. اب آپ کے پاس 2 اس میں آ گئے, 4 ہو گئے, 6 اس میں آ گئے, کتنے ہو گئے؟ 1 رہ گیا, وہ 1 اس میں آ جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس. اب ایک اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے کہ سر آپ تو کہتے ہیں کہ ایس میں 2 آتے ہیں, تو ادھر آپ نے ایس میں 1 لکھ دیا, بتاؤ کیوں میں نے لکھا ہے؟ تو میرے پاس الیکٹران ہی 11 ہے, میں کہاں وہاں 2 ڈالوں, ہیں ہی نہیں. اچھا, یہ ہو گیا Na.
اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں بیٹا جی مجھے Na+1 اس کے الیکٹرانک کانفیگریشن بتا، آپ کہنا ناؤ یو ہیو ٹو ریموو 1 الیکٹران، اور وہ یہ والا ریموو ہو جائے گا. اب یہ جو الیکٹرانک کانفیگریشن آئے گی اس میں 10 الیکٹران آ گئے. اچھا، اور یہ کس جیسی ہے بلا؟ نیون جیسی ہے. پولی ایکسکلوژن پرنسپل، پولی سائنٹسٹ کا نام ہے وولف گینگ پولی، وولف گینگ ڈینش سائنٹسٹ، یہ اس کا رول ہے. 2 باتیں لکھی ہیں، آپ کے خیال میں دونوں مختلف باتیں ہیں، میرے کاغذوں میں دونوں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے. سننا پہلے سنو نا میری باتیں، پھر ہم اس کو لکھا ہوا ہے 2 electrons in the same orbital should have opposite spin. یہ لکھا ہے. یہ میرے پاس نا، یہ میرے پاس ایک آربیٹل ہے، یہ ایک آربیٹل ہے. اس آربیٹل میں 2 الیکٹران ہیں، ایک کلاک وائز ہے تو دوسرا کیا ہے؟ اینٹی کلاک. یہ لکھا ہوا ہے 2 electrons، یہ 2 الیکٹران آ گئے ایک ہی آربیٹل میں. یہ سرکل ڈالا میں نے، اس کو آربیٹل کہا. اپوزٹ اسپن، ایک کلاک وائز دوسرا اینٹی کلاک وائز. یہ ہے پولی ایکسکلوژن پرنسپل. بات کو ایک اور طرف ہی سمجھا. بیٹا جی میرے پاس، میں دوبارہ نہ سوڈیم کی ایگزامپل لے لیتا ہوں. میرے پاس سوڈیم کا ایٹم ہے، اٹامک نمبر 11، یعنی اس میں 11 الیکٹرانس ہیں. میں ان کے الیکٹرانک کانفیگریشن لکھتا ہوں. آربیٹل لیول الیکٹرانک، پیچھے سب شیل ہے آربیٹل 1s2 2s2 2px 2py 2pz 3s. تو یہ 2 اس میں 2 اس میں 2 اس میں اور 1 اس میں آئے گا. اب میری باتوں کو ذرا غور سے سننا، میری باتوں کو نا کیمسٹری کی بجائے نا عام کہانی سننا. سوڈیم کے ایٹم میں 11 الیکٹرانس ہیں، 11 الیکٹرانس، اور یہ دیکھو وہ 11 الیکٹران میں نے یہاں اکاموڈیٹ کر دیے. یہ 11 آپ کے پاس اکاموڈیٹ ہو گیا. اب نا اگر آپ کسی بھی الیکٹران کو پکڑ لو، آپ اس الیکٹران کو پکڑ لو، آپ اس الیکٹران سے پوچھو تمہارا ایڈریس کیا ہے. یہ 3s میں ایک الیکٹران ہے نا، آپ اس الیکٹران سے پوچھو تمہارا ایڈریس کیا ہے، وہ کہتا ہے ایڈریس سے کیا مراد ہے. آپ پوچھو تم کس شیل میں ہو، تمہارا سب شیل کیا ہے، تمہارا آربیٹل کیا ہے، اور تم سپن کیا ہے، کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز. اگر یہ الیکٹران بتانا چاہے کہ اس کا شیل کون سا ہے تو وہ n کی زبان میں جواب دے گا، اور n اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے 3. وہ کہے گا میں 3rd شیل میں ہوں، KLM M شیل میں ہوں. اگر ہم پوچھیں کہ سب شیل کے لیے ہم ایزیمیوتھل کوانٹم نمبر لیتے ہیں، اور s کے لیے l کی ویلیو کیا ہے کہ 0. اٹس اوکے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں میرا آربیٹل بتاؤ، تو s آربیٹل کے لیے m کی ویلیو 0 آتی ہے. اور اب اس کی سپن کیا ہے، سپن جو مرضی لکھ دو. یہ آدھا وقت کلاک وائز موو کرتا ہے، آدھا وقت اینٹی کلاک وائز. میں ایک اور آپ کو بات کروں گا، وہ آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئے گی، ایسے آپ کے ایک کان سے دوسرے سے نکل جائے گی. یہ جب الیکٹران نا نیوکلس کے گھومتے ہیں نا، یہ نیوکلس ہے، یہ نیوکلس، یہ الیکٹران ہیں جو ریوالو کرتے ہیں. اب نا جب یہ الیکٹران ریوالو کرتا ہے نا نیوکلس کے گرد، اس کی سپن 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ نیوکلس کے گرد یوں ریوالو کرتا ہے پورا اس کے گرد، اور دوسرا نا یہ اپنے ایکسس کے گرد بھی روٹیٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں، جب یہ اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں سیلف روٹیشن. یا یہ اپنے ایکسس کے گرد کلاک وائز موو کرے گا، یعنی یہ جو سیلف روٹیشن، یہ جو میں نے گرین کلر میں شو کی، یا یہ کلاک وائز ہوگی یا یہ اینٹی کلاک. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کبھی آپ نے وہ بندر کا تماشا دیکھا ہو تو وہ جو تماشے کا مداری جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک وہ گڈگڑی سی ہوتی ہے، وہ یوں کرتا ہے نا، یوں پھر یوں، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. اچھا وہ گڈگڑی کیا کلاک وائز کرتا ہے یا اینٹی کلاک وائز کرتا ہے؟ دونوں کرتا ہے نا. الیکٹران بھی اس طرح موو کرتا ہے، یوں پھر یوں پھر یوں پھر یوں. اب آپ کے بلا اس سے پہلے ذہن میں کیا تھا، یا تو الیکٹران یوں گھومے گا یا الیکٹران یوں گھومے گا. ایسا نہیں ہے. 50% کچھ دیر کے لیے یوں ہے، اگلے لمحے یوں گھومے گا.
اس کو کہتے ہیں سپن. تو یا اس کی سپن پلس ہاف ہوگی یا اس کی سپن کیا ہوگی مائنس. تو بیٹا جی آپ نے 3s1 سے صرف اس کو دیکھا اور اس کے چاروں کوانٹم نمبر کی ویلیو بتا. اب ذرا میری بات کو سننا. آپ کے پاس نا یہ 2px ہے. اب مجھے آپ نے باتیں بتانی ہیں. یہ ہے 2px. مجھے اس 2px میں نا چاروں کوانٹم نمبر کی ویلیو بتاؤ مجھے n کی ویلیو کیا ہوگی. اور یہ 2 نہیں لکھا ہوا تو n کی ویلیو کیا آ گئی 2 آ گئی. اچھا l کی ویلیو کیا ہوگی 1. اچھا m کی ویلیو ابھی میں نے پیچھے لکھا نا px کے لیے m کی ویلیو -1 ہوتی ہے. اور s کی ویلیو بولو اس میں 2 الیکٹران ہے نا 2 الیکٹران. تو ایک الیکٹران کے لیے s کی ویلیو کیا ہوگی. اچھا ذرا میری بات کو سننا بات. یہ 2px ایک آربیٹل ہے. اس میں 2 الیکٹران ہیں. ایک الیکٹران کی چاروں کوانٹم نمبر کی ویلیو آپ نے لکھ لی. اس کی دوسرے الیکٹران کی چاروں کوانٹم نمبر کی ویلیو لکھو. اس کی n کی ویلیو کیا ہوگی 2. اس کی l کی ویلیو کیا ہوگی 1. اس کی m کی ویلیو کیا ہوگی -1. لیکن اس کی s کی ویلیو کیا ہوگی -1. یعنی ایک آربیٹل میں اگر 2 الیکٹران ہوں گے تو ان کے 3 کوانٹم نمبر کی ویلیو سیم ہوگی لیکن چوتھے کوانٹم نمبر کی ویلیو کیا ہوگی ڈفرنٹ. اب یہ جو میں نے بولا ہے نا اس کو ذرا دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. No 2 electrons in the same orbital. ایک ہی آربیٹل میں 2 الیکٹران can have same values of 4 quantum number. ایک آربیٹل میں 2 الیکٹران کی چاروں کوانٹم نمبر کی ویلیو ایک جیسی نہیں. میکسیمم کتنی ایک جیسی ہو سکتی ہے 3. آگے بڑھو. ہونز رول ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے پاس آکسیجن ہے نا آکسیجن اس کا اٹامک نمبر 8 ہے. اب آپ نے 8 الیکٹران اکاموڈیٹ کرنے ہیں آربیٹلس میں. سب سے لو پہ آربیٹل آتا ہے 1s. اس میں 2 الیکٹران دے دو. اس سے اوپر آ گیا 2s. اس میں 2 الیکٹران دے دو. اب اس کے اوپر p کے 3 آربیٹلس آتے ہیں 2px 2py اور 2pz. آپ کے پاس ٹوٹل الیکٹران کتنے رہ گئے 4 اور ٹوٹل 8 الیکٹران ہے نا. 2 اور 2 4 الیکٹران تو یہاں اکاموڈیٹ ہو گئے 4 رہ گئے. ان 4 الیکٹران کو آپ نے یہاں اکاموڈیٹ کرنا ہے. بیٹا جی یہ جو آربیٹل ہے نا 2px 2py 2pz ان کا لیول سیم ہے. ان کی انرجی سیم ہے. ایسے آربیٹل جن کی انرجی سیم ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈی جنریٹ آربیٹلس. میں نے ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے. آخر میں نے ایک MCQ آپ سے پوچھنا ہے. اگر آپ مجھے اس کا جواب دے گئے تو میں سمجھوں گا آپ کو ہونز رول کی سمجھ آ گئی. اچھا اب یہ آپ کے پاس ڈی جنریٹ. اب ہونز رول اپلائی ہوگا. پہلے ہم کیا کہہ رہے تھے 2s میں پہلے الیکٹران ڈالو پھر 1s میں ڈالو پھر 2s میں ڈالو پھر 2p میں ڈالو. جس کی انرجی کم پہلے اس میں الیکٹران جس کی زیادہ پھر اس میں جس کی اس سے زیادہ پھر اس میں. یہ جو ہم اس طرح کہہ رہے ہیں نا انرجی آرڈر کے لحاظ سے یہ آف با پرنسپل ہے. اب ڈی جنریٹ آربیٹل آ گئے. اب ان میں الیکٹران کیسے فل کرنا. تو وہ کہتا ہے پہلے 4 ہے نا پہلے ہر ایک میں ایک لے جاؤ 3 آگے چوتھا پھر کسی ایک میں پیئر کر دو. مثلا یہ دیکھ رہا آپ کے پاس یہ px ہے یہ py ہے یہ pz ہے 2px 2py 2pz. آپ کے پاس ایک الیکٹران ہے آپ کے پاس ایک الیکٹران ہے. تو آپ کہیں کہ سر ایک الیکٹران ہے نا یہاں تو ہونز رول کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک ہی الیکٹران ہے نا وہ ادھر ڈال دو ادھر ڈال دو ادھر ڈال دو جدھر مرضی ڈال دو ایک ہی الیکٹران اکاموڈیٹ کرنا. اب آ گیا یعنی یہاں پہ ہونز رول کی ضرورت نہیں. اب آ گیا 2 الیکٹران. اب میرے پاس 2 اپرچونٹی ہیں. کیا میں دونوں الیکٹران ایک ہی جگہ اکاموڈیٹ کر دوں یا میں ان کو الگ الگ رکھوں. آ گیا نا آپشن آیا ایک جگہ رکھو دونوں ایک ہی آربیٹل میں یا ایک رکھ دوں دونوں آربیٹل میں. اب یہاں مجھے ہونز رول کو اوبے کرنا پڑے گا. اور ہونز رول کہتا ہے کہ جناب آپ ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. آپ کو ایک آربیٹل میں ایک الیکٹران اور سیپریٹ رکھو. اب تیسری بات میرے پاس 3 الیکٹران آ گئے.
کیا میرے پاس یہاں پہ آپشن ہے؟ یس. کیا بلا آپشن ہے کہ میں ایک آربیٹل میں 2 رکھ دوں اور تیسرا میں اگلے میں رکھ دوں. لیکن اگر میں ایسا کرتا ہوں تو دیٹ از دا وائلیشن آف ہونٹز رول. ہونٹز رول کیا کہتا ہے کہ تینوں میں ایک ایک رکھیں. اچھا اب میرے پاس یہاں بھی ہونٹز رول اپلائی ہوگا. اب میرے پاس 4 الیکٹران آ گئے. اب میرے پاس آپشن ہیں, میں پہلے میں 2 رکھ دوں اور اگلے آربیٹل میں 2 رکھ دوں. یا میں کیا کروں؟ دوسرا آپشن کیا ہے, میں پہلے میں 2 رکھوں اور اگلے دونوں میں ایک ایک رکھوں. تو یہ جب میں اگلے دونوں میں ایک ایک رکھتا ہوں تو دس از اکارڈنگ ٹو دا آف ہونٹز رول. اچھا اب اس پہ آ جاؤ. ناؤ یو ہیو 5 الیکٹرانس. مجھے صرف ایک بات بتاؤ, کیا یہ 5 الیکٹران رکھتے ہوئے آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے کہ آپ یہ کریں کہ 2 میں ادھر رکھ دوں, 2 ادھر رکھ دوں, 2 ادھر رکھ دوں؟ ہمارا اس کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. جب آپشن نہیں ہوتا تو وہاں پہ ہونٹز رول اپلائی نہیں ہوتا. یہ تو آنے ہی ایسے ہیں. آپ کے پاس نا کاربن ہے 6, نائٹروجن ہے 7, آکسیجن ہے 8 اور فلورین ہے 9. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ ان چاروں ایٹمز میں الیکٹران کی اکاموڈیشن کرنے لگتے ہیں آربیٹلز میں, تو اس میں کس کے اندر ہونٹز رول فالو نہیں ہوتا؟ فلورین کے کیس میں فالو نہیں ہوتا. اب خود سمجھنا کیسے نہیں ہوتا. یہ دوبارہ وہی باتیں جو ہم نے پہلے کی ہیں نا, اس کے بعد یہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکٹران آکوپائی دا لوئسٹ انرجی آربیٹل فرسٹ. وہ میں نے آپ نے کہ پہلے 1s پھر 2s پھر 2p, تو وہ انرجی آرڈر کے لحاظ سے آربیٹل کو ارینج کرنا وہ افبا ہے. اور ڈی جنریٹ آربیٹلس میں الیکٹران کو کیسے رکھنا ہے, دس از دا ہونٹز رول. کچھ MCQs. جی بیٹا جی. اچھا صرف میری بات سنا, صرف 2 منٹ نا مجھے بائنڈ اپ کرنے دے, میں آپ کے پاس آؤں گا. تو میں آپ کا یہ سوال آپ نے رکھنا اپنے پاس. آپ کے اس کویشچن سے کسی اور اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. اس وقت یہ نا آن لائن بھی جا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر یہ جو قوم آن لائن بیٹھی ہوتی ہے نا, یہ زیادہ ہی کویشچننگ شروع کر دیتی. آپ وہ مائنڈ بھی کریں گے اس بات کا کہ ہمیں برا والا کہہ رہے ہیں. کویشچن نمبر 1, کوانٹم نمبرز آف این ایٹم کین بی ڈیفائنڈ آن دا بیسس آف. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو چاروں آپشن ہے نا, کون سا ایسا رول یا پرنسپل ہے جس میں چاروں کوانٹم نمبر ایکسپلین ہو جاتے ہیں. اور میں نے 2 منٹ پہلے ایکسپلین بھی کیے. کون سا تھا؟ پولی ایکسکلوژن پرنسپل. آپ پڑھا نہیں تھا کہ کسی بھی آربیٹل میں 2 الیکٹران چاروں کوانٹم نمبر کی سیم ویلیو نہیں رکھتے. تو یہ پولی آپ کا آنسر. بیٹا جی وین 3D آربیٹل از کمپلیٹ, نیو الیکٹران وہی آ جائے گا نا, اسکول اسکول پبلک اسکول پبلک اسکول ڈویژنل پبلک اسکول. اب نمبرنگ کیا کرنی ہے؟ ایس کی 1 سے 1 2 3 4 5, پی کو 2 سے 2 3 4 اور ڈی کو 3 سے. اٹس اوکے. اب یہ ترتیب انرجی آرڈر انکریزنگ انرجی آرڈر ہے. اچھا 3D کمپلیٹ ہو گیا بیٹا جی, یہ 3D کمپلیٹ ہو گیا. اب الیکٹران کس میں جائے گا؟ 4. تو یور آنسر از 4p. تو 4p آربیٹل آ گیا. دا کریکٹ گراؤنڈ اسٹیٹ الیکٹرانک کانفیگریشن آف کرومیم. بہت ساری گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہے, بہت ساری گفتگو اس کے اندر. ذرا سمجھنا میں کیا کیا آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو ہم نے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو پڑھیں گے, T.E ٹرانزیشن ایلیمنٹس, چیپٹر 1 پڑھیں گے آرگینک کیمسٹری میں. اس میں آپ کو یاد کرواؤں گا 3D سیریز. اس کو یاد رکھنے کا طریقہ سکتی وی کر مینو فیکونی کزن. سکتی سک ایسی سک TIT سکتی سکتی وی کر CR کر مینو MN فیکونی اور کزن CUZN کزن. یہ 10 ایلیمنٹس ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ 3D. ان کے اٹامک نمبر 21 سے شروع ہوتے ہیں.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कॉपर 29 और जिंक 30। आपको 3D सीरीज़ के, ये तो मेरा टोटका है ना, अगर आपका कोई अपना है तो उसको यूज़ करो। मेरा काम क्या है, मेरा मकसद क्या है, आपको इन 10 एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए। मेरा मकसद है आपको इनके एटॉमिक नंबर आने चाहिए, और सबसे अहम बात इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी। अब वो इनमें ना क्रोमियम एटम आयनी एटम, ये क्रोमियम है Cr, एटॉमिक नंबर क्या है 24। ज़रा सुनना, बात को पहले सुनना है सारी गुफ्तगू, फिर हम एंड पे लुबे लुबार निकालते हैं, कंक्लूजन एंड पे लाते हैं। मैं कहता हूँ जी क्रोमियम की मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दो। क्रोमियम की आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं जी मैं यहीं पे ले लेता हूँ Cr, इलेक्ट्रॉन 24, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। चलें यहाँ तक आते हैं। अब अगर आप इसको देखोगे ना, S को 1 2 3 4 5, आगे जाना तो नहीं है बहरहाल, और P को 2 और ये 3, चले इसको लिख देता 4, और D किससे हुआ 3। अब आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन दो इसमें आ गए, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, और 3s2 और 3p6। बेटा जी यहाँ तक ना, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन अकामोडेट हो गए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको यूँ लिख दूँ, क्रोमियम 24 दैट इज कल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लिख दिया आर्गान, लिख दिया ना। तो मैंने इतना जो है ना, इतना हिस्सा इसकी जगह पे क्या लिख दिया आर्गान, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी है। अरे इलेक्ट्रॉन कितने अकामोडेट हो गए 18, 24 में से 18 निकालें, बाकी रह गए 6। उसके आगे आपके पास क्या आ रहा है 4s, और उसके बाद क्या आता है 3D। मेरी बात को एंड तक आपने सुनते रहना है, मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये जो मैं सारी तरतीब लगा रहा हूँ ना, ये वाली, ये सारी, ये आपको मैं पढ़ा के आया हूँ ऑफ बा प्रिंसिपल। ये मैं आपको पढ़ा के आया हूँ N+L रूल, मैं उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैं कहूँगा S में 2 आएंगे और D में 5 आएंगे, सॉरी, और D में 4 आएंगे, सॉरी D में 4। यूँ आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन अकामोडेट हो गए। बेटा जी ये मैंने जो सारा काम किया ना, ये वाला, इट इज़ अकॉर्डिंग टू ऑफ बा प्रिंसिपल N+L रूल। अब अगली बात, आपके पास ना क्रोमियम पड़ा हुआ है, क्रोमियम एटम। आप उस क्रोमियम एटम के पास जाएं और उसे कहें जनाब अली अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ क्या है। वो आपको भला क्या बताएगा, वो कहेगा जी मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गान 4s1 3d5, ये उसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने बोला उससे क्या कहा, हमने कहा हजूर वाला ये D में 4 होते हैं, आप 5 कह रहे हैं। वो एटम कहेगा D0 D5 और D10, D में कोई भी ना हो, या D में 5 हो या D में 10 हो, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्रोमियम का एटम कहेगा तुम्हारे रूल जाएं पहाड़ में, मुझे क्या चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए। इसलिए क्रोमियम एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए N+L रूल को वायलेट करता है। क्या सिर्फ क्रोमियम करता, नहीं, क्रोमियम भी कॉपर भी सिल्वर भी गोल्ड भी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट्टा लगाना है, चारों की। when there is exception there is MCQ, this is the basic theme of MDCAT। यहाँ एक्सेप्शन होगी MCQ आ जाएगा। आपने इन चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये चारों जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल को वायलेट करती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज A। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 29। बेटा जी एटॉमिक नंबर 29 किसका है, कॉपर का। आइए कॉपर को देखते हैं। कॉपर, सुनना दोबारा,
29 اٹس اوکے. آرگان میں نے لکھ دیا 18 الیکٹران اکاموڈیٹ ہو گئے. 4s 3dxy 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 اور اس کو تھوڑا سا میں مٹا لوں. اچھا جی 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² مائنس وائی اسکیئر اور 3dz². یہ بیٹے جی سارے آربیٹل ہیں. یہ آربیٹل یہ سارے آربیٹل ہیں 4s آربیٹل. اب ذرا سننا, اگر میں n+l رول کی بات کروں تو پھر میں 4s میں 2 لگاؤں گا اور 3d میں 9 لگاؤں گا. یہ 18 یہاں ہو گئے, 2 یہ ہو گئے 20 اور یہ 9 ہو گئے, تو کتنے ہو گئے 29. یعنی s میں 2 آئیں گے. کس کے مطابق؟ n+l رول کے مطابق. لیکن کاپر n+l رول کو وائلیٹ کرتا ہے, اوپر بتایا نا. یہ کیا کہتا ہے کہ ڈی میں 9 نہیں آنے, ڈی میں کتنے آنے 10. تو پھر وہ 4s کا ایک الیکٹران کس میں چلا جائے گا؟ ڈی میں. تو 4s میں کتنے رہ گئے؟ 1. باقی 10 کس میں چلے گا؟ ڈی میں. dxy میں 2, dyz میں 2, dzx میں 2, اس میں 2 اور اس میں 2. جب 2 الیکٹران کسی ڈی آربیٹل میں ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پیئرڈ الیکٹران. پیئرڈ, اسے ہم کہیں گے پیئرڈ الیکٹران. اور وہ کیا پوچھتا ہے؟ نمبر آف ان پیئر. کس میں؟ ڈی آربیٹل میں. کس کے؟ اس ایلیمنٹ کے جس کا اٹامک نمبر 29. تو ہم کہیں گے اس کے ڈی آربیٹل میں کوئی بھی ان پیئرڈ الیکٹران نہیں, سارے کے سارے پیئرڈ. 0 از دا آنسر. دا الیکٹران ڈینسٹی بٹوین 1s اینڈ 2s آربیٹل. 2 آربیٹل کے درمیان الیکٹران ڈینسٹی کیا ہوتی ہے؟ اور اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نوڈ. آگے آؤ. وچ آف دی فالوئنگ آئن از ناٹ ہیونگ دا کانفیگریشن آف نیون. نیون کا اٹامک نمبر ہے 10. اب اس میں نیون جیسی الیکٹرانک کانفیگریشن اس کی ہوگی جس کے پاس 10 الیکٹران ہوں گے. فلورین کا آپ کو پتہ ہے نا, فلورین میں 9 الیکٹران ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک الیکٹران ایڈ کر دیں تو کیا بن گیا؟ اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ 10. میگنیشیم کے پاس 12 ہوتے ہیں, 2 الیکٹران نکال دو Mg2+ بنا, کتنے رہ گئے؟ 10. سوڈیم کے پاس 11 الیکٹران ہوتے ہیں, ایک نکال دو, کتنے رہ گئے؟ 10. تو اس کا مطلب ان میں 10 ہیں. تو ان کی تو الیکٹرانک کانفیگریشن کس جیسی ہوگی؟ لیکن کلورائڈ آئن, کلورین نہیں ہے, کلورین میں 17 ہوتے ہیں اور کلورائڈ میں کتنے ہو گئے؟ 18. تو اس کا مطلب ہے اس کی الیکٹرانک کانفیگریشن نیون جیسی نہیں. دا الیکٹرانک کانفیگریشن آف فیرک. ذرا بات کو سننا, میں اس میں اور کئی باتیں بھی آپ کو سمجھاؤں گا. ایک ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے فیرس, ایک ہوتا ہے فیرک, ایک ہوتا ہے سین, ایک ہوتا ہے کاف. الف بے پہ, سین پہلے کاف بعد میں آتا ہے. Fe2+, Fe3+, ان دونوں میں سے ایک فیرس ہے, ایک فیرک ہے. سین پہلے کاف بعد میں, 2 پہلے 3 بعد میں. تو سین پہلے کاف بعد, 2 پہلے. تو اگر یہ ہوگا تو یہ پھر کیا ہوگا؟ فیرس. اور یہ کیا ہوگا؟ فیرک. سین پہلے 2 پہلے, کاف بعد میں 3. اچھا ذرا مجھے بتاؤ, ایک ہوتا ہے Pb2+, ایک ہوتا ہے Pb4+. تو یہ 2 پہلے ہے نا, تو سین آئے گا, اور یہ 4 بعد میں ہے تو کیا آئے گا؟ کاف. تو اس کا نام ہے پہلے والے کا پلمبس, اور اس کا نام کیا ہے؟ پلمبک. Sn2+, Sn4+, یہ ہوگا سٹینس, اور یہ کیا ہوگا؟ سٹینک. Cu+1, Cu+2, ان دونوں میں سے ایک کیوپرس ہے, ایک کیوپرک ہے. تو بتاؤ پہلے والا کیا ہے؟ کیوپرس, سین پہلے, اور دوسرے والا کیا ہے؟ Ag+1, Hg+2. ایک مرکیورس ہے, ایک مرکیورک ہے. تو پہلے والا کیا ہے؟ مرکیورس. اور پھر اب یہ کون سا کہہ رہا ہے؟ فیرک. فیرک کا مطلب کیا ہے؟ Fe3+. Fe آئرن, اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 26. وہ ابھی جو آپ کا بتایا سکتی بھی کر, وہاں سے آپ نکال لو.
26 का मतलब 26 इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप कहते हैं ना Fe3 पास, तो अब इलेक्ट्रॉन 26 में से 3 माइनस का 2 कितने रह गए 20। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 23 वाली ढूंढनी। आर्गान में 18 आ गए, तो बाकी कितने रह गए बोलो 5। आगे फिर इसके होता है 4s और 3d, तो वो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन हमें, अच्छा हम ये भी कर सकते ना कि 4s में 2 ले आएँ, 3d में 3 ले आएँ, लेकिन बेहतर क्या है कि 3d में कितने ले जाओ 5। तो ये द इलेक्ट्रॉनिक 3d नॉट फलाना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये Cu+2 देता है। अब आपने ये खुद करना है बेटा जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये 1900 में दी गई। इसकी 3 पास्टुलेट्स हैं, ये आप लोग ना अच्छी तरह फिज़िक्स वगैरह में भी पढ़ रहे होते हैं। ये पास्टुलेट्स हैं, E=h न्यू, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, और ये फिर ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। 3 डेफिनीशंस हैं आगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बाद ना वेव लेंथ क्या है, और वेव नंबर भी कहीं पे होगा, वेव नंबर, इनकी डेफिनीशन, सिंबल क्या है वगैरह वगैरह, आपस में रिलेशन क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं इस पर ऐसे टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। ये हमारा आज का लेक्चर था।